بات چل رہی تھی ہماری احرام کے مسائل کے حوالے سے مسئلہ ہے احرام کی نیت کا دل سے ہونا ضروری ہے. زبان سے کہنا صرف مستحسن ہے، اچھی بات ہے. جس چیز کا احرام باندھنا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چاہیے کہ حج افراد کا احرام باندھتا ہوں یا حج قران کا یا تمتع کا. اگر دل سے نیت کر لی اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو نیت ہو جائے گی. دل سے اگر نیت کر لی، زبان سے کچھ نہیں کہا تو نیت ہو جائے گی. اصل تو نیت دل کا نام ہوتا ہے، دل کا عمل ہوتا ہے. باقی یعنی یہ کہہ لیجئے کہ دل میں پوری طرح سے توجہ رہے، اس کے لیے زبان بھی جب ایک چیز کو بول رہی ہے، دل میں بھی توجہ ہو، تو اس سے آدمی کا عقیدہ یعنی نیت جو ہے نا وہ پختہ ہو جاتی ہے. مسئلہ نیت کا تلبیہ کے ساتھ ہونا شرط ہے. یعنی صرف حج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا، بلکہ تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی اور ذکر کرنا ضروری ہے. اسی طرح نیت کے بغیر محض تلبیہ پڑھ لے تب بھی احرام نہ ہوگا. تلبیہ کا مطلب ہو گیا لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ بھی ساتھ میں پڑھنا ضروری ہے، خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں ہے. آگے ہیں تلبیہ کے مسائل. یعنی تلبیہ کا مطلب ہو گیا لبیک کہنا. مسئلہ تلبیہ یعنی لبیک کا زبان سے کہنا شرط ہے. اگر دل سے کہہ لیا تو کافی نہ ہوگا، زبان سے کہنا ہے. اب کوئی شخص گونگا ہو تو گونگے کو اپنی زبان ہلانی چاہیے، گو اس کے الفاظ کو وہ الفاظ نہ کہہ سکے. مسئلہ ہر ایسا ذکر جس سے حق تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہو وہ تلبیہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ. یہ سارے الفاظ ہم تلبیہ کے قائم مقام بنا سکتے ہیں. مسئلہ خاص تلبیہ کے الفاظ کہنا یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا سنت ہے، احرام کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا ذکر احرام کے وقت کر لے گا تو احرام تو صحیح ہو جائے گا، لیکن تلبیہ کو چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہے. تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ تلبیہ کے، ان کو بلا وجہ چھوڑ کر دوسرا ذکر کرتے رہنا، دوسرا ذکر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. ہر وقت کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوتا ہے. مسئلہ تغیر حالات کے وقت، مثلا صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، اندر آتے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت، سو کر اٹھتے وقت، سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے ہوئے، بلندی پر چڑھتے وقت، نشیب میں اترتے وقت تلبیہ پڑھنا مستحب مؤکد ہے. جس طرح سنت مؤکدہ ہوتی ہے اس طرح سے مستحب مؤکد ہے، یعنی اور مستحبات کے مقابلے میں اس کی زیادہ تاکید ہے، تاکید والا ہے کہ لازمی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ چھوڑے رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اہتمام کر لے بندہ زیادہ اچھی بات ہے. مسئلہ فرض نماز اور نفل نماز کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور ایام تشریق میں پہلے تکبیر کہنی چاہیے اس کے بعد تلبیہ. ایام تشریق ہوتے نا 9ویں تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو صبح فجر کے بعد سے جو تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں، ہر مرد و عورت پر ہر فرض نماز کے بعد واجب ہوتی ہیں ایک دفعہ کہنا. تو وہ والی تکبیر تشریق ہے کہ پہلے وہ کہیں گے اس کے بعد پھر تلبیہ کہیں گے. اگر پہلے تلبیہ پڑھ لیا تو تکبیر نہیں پڑھنی پڑے گی، تکبیر ساقط ہو جائے گی. مگر تلبیہ 10ویں تاریخ کی رمی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، باقی ایام میں صرف تکبیر کہی جائے گی. جب ہم حج کے لیے تلبیہ کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو یہ ہمارا حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد سے لبیک اللہم لبیک چلتا رہتا ہے. مینا میں ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی چلتا رہتا ہے، عرفات میں سارا دن ہوتا ہے وہاں بھی چلتا رہتا ہے. اس کے بعد رات کو مزدلفہ آتے ہیں وہاں بھی چلتا رہتا ہے. پھر مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد عید کی جب صبح ہو جاتی ہے تو ہم کنکریاں مارنے جاتے ہیں شیطان کو. تو پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر نہیں تلبیہ کہتے. تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، اب پھر ہر نماز کے بعد تلبیہ کہنا اب نہیں ہے. ہمارا احرام کی حالت میں تلبیہ کہنا ہوتا ہے
اور حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں تلبیہ کہنے کا جو ٹائم بتایا گیا وہ اس وقت پہ آ کے ختم ہو گیا. اب ہم اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو تکبیرات پڑھیں گے وہ تکبیرات تشریق ہی پڑھیں گے. مسئلہ تلبیہ میں آواز بلند کرنا مسنون ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس سے اپنے آپ کو یا نمازیوں اور سونے والوں کو تکلیف ہو. مسئلہ عورت کو تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے، صرف اس قدر آواز سے پڑھے کہ خود سن لے. مسئلہ تلبیہ حج میں رمی کرنے کے وقت تک پڑھا جاتا ہے جب جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں نا، تو جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرے. رمی کا مطلب ہو گیا کنکری مارنا. تو شروع کرے تو تلبیہ کو موقوف کر دے، اس کے بعد نہ پڑھے. اور اگر عمرے کے لیے احرام باندھا ہو تو عمرے میں تلبیہ طواف شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے. احرام باندھ کے آئے کوئی، مثلاً اگر مسجد عائشہ سے کوئی احرام باندھ کے آیا ہے تو طواف شروع کرنے تک مسلسل تلبیہ پڑھے گا، ہر اونچے نیچے جگہ پہ چڑھتے اترتے وقت اور ہر کوئی نیا کام کرتے وقت. حالت احرام میں لباس کے مسائل کا تذکرہ. مسئلہ احرام کی چادر اتنی لمبی ہو کہ داہنے کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر سہولت سے آ جائے اور تہبند اتنا ہو کہ سطر اچھی طرح چھپ جائے. مردوں نے جو احرام کی چادر لپیٹنی ہوتی ہے تو جو اوپر والی چادر ہوتی ہے وہ مردوں نے بیچ میں یعنی وہ بھی کرنا ہوتا ہے، چادر کو نکال کر وہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی چادر ہونی ضرور چاہیے. اور سطر کے نیچے والی چادر اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے سطر اچھی طرح ڈھک جائے. مسئلہ احرام میں کرتا، شلوار، بنیان، واسکٹ وغیرہ پہننا منع ہے، یعنی جو کپڑا بدن کی حیت پر سلا ہوا ہو اس کا پہننا احرام میں جائز نہیں. بدن کے کسی بھی حصے کے شکل کے مطابق سلا ہونا، جیسے کسی نے بازو سا سلوا لیا یا پھر گھٹنے پہ چڑھانے کے لیے گھٹنے کے حید کے مطابق کوئی گول سا کپڑا سلوا لیا تو یہ کپڑا سلا ہوا کہلاتا ہے، تو یہ پہننا جائز نہیں ہے. اور جو چادریں ہوں گی وہ چاہے بیچ میں آپس میں سلائی ہوئی ہو تو اس کے باوجود وہ کیا کہلائے گا؟ بے سلا کہلائے گا. لیکن آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. مسئلہ چادر یا لنگی اگر بیچ میں سے سلی ہوئی ہو تو جائز ہے. دو چادروں کو ملا کر گویا کہ ایک کر لیا گیا، ایک بڑی چادر بنایا گیا تو جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ احرام کا کپڑا بالکل سلا ہوا نہ ہو. البتہ اگر دو چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر سی لیا ہو اور ایک چادر بنا لی ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. مسئلہ احرام کا کپڑا رنگین ہو یہ بھی جائز ہے. احرام کا کپڑا رنگین ہو، کسی بھی کلر کے آپ کپڑے پہن لیں تو یہ جائز ہے، لیکن قسم یا زعفران میں رنگا ہوا نہ ہو. زعفران کی طرح، زعفران جیسے ایک بوٹی کا نام ہے اسی طرح سے قسم بھی ایک بوٹی کا نام ہے، تو اس سے رنگا ہوا نہ ہو اور سفید ہو تو افضل ہے. لیکن اگر کسی کو دستیاب نہیں ہے سفید تو وہ دوسرے رنگوں کی چادر ہی پہن لے تو یہ بھی پہن سکتا ہے. مسئلہ احرام کی حالت میں کمبل، لحاف، رضائی وغیرہ اوڑھنا جائز ہے. یہ بھی چونکہ سلے ہوئے نہیں کہلاتے نا، سلے ہوئے نہیں ہوتے. ہاں تو سلے ہوئے کا مطلب یہ ہو گیا، سلے ہوئے ویسے تو رضائی سلی بھی ہوگی لیکن ہمارے عضو کی، ہمارے جسم کے عضو کی ساخت کے مطابق سلا ہوا. جیسے شلوار ہے وہ گول ہے، ویسے قمیض ہے وہ اس طرح سے سلی ہوئی ہے کہ ہمارے بازو اس کے اندر جائیں گے، تو یہ اس طریقے کا کپڑا مراد ہوتا ہے. آگے ہے عورت کا احرام. مسئلہ عورت کا احرام مرد کے احرام کی مانند ہے، صرف فرق یہ ہے کہ عورت کو سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے. مرد کو سلے ہوئے کپڑا پہننا جائز نہیں ہوتا، عورت کو سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہوتا ہے. مسئلہ عورت کو احرام میں سر ڈھانپنے کا حکم وجوب ستر کی وجہ سے ہے، نہ کہ احرام کی وجہ سے. عورت سر نہ ڈھانپ کے رکھتی ہے احرام میں، اور یہ ڈھانپنے کا حکم احرام کی وجہ سے نہیں ہے کہ پہلے سے مطلب کھولنا حلال تھا، اب احرام میں جو احرام کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب ان کو حرام کر دیا جائے. جیسے خوشبو لگانا اور خوشبو پہننا وغیرہ، یہ چیزیں پہلے حلال تھی اب حرام ہو جاتی ہیں.
تو سر کو ڈھانپنا عورتوں کو حالت احرام میں، یہ احرام کی وجہ سے نہیں حکم آیا، بلکہ اس وجہ سے آیا کہ یہ سطر ہے. سطر کا مطلب چھپانے کی چیز ہے، پردہ ہے عورت کے سر کا. عورت کا سر کسی اجنبی کو نظر نہیں آنا چاہیے. مسئلہ، عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہونا منع ہے، اس لیے کوئی چیز پیشانی کے اوپر اس طرح لگا کر کپڑا ڈال لے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، اپنا چہرہ کھول دے. اب احرام میں عورت کا احرام کا ہم نے پڑھا نا، تو عورت کا احرام صرف یہ ہے کہ یعنی عورت کا احرام اصل جو سمجھیے کہ چہرے کے اندر ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، لیکن مردوں کے سامنے پھر منہ کھول کے آ جائے، یہ بھی غلط ہے. تو وہاں پر پھر عورت کو ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے کوئی ہیڈ سا لگا لیا، کہ کوئی چیز ایسی اٹکا لی کہ چہرے کے اوپر جب اوپر سے نقاب ڈالے تو کپڑا چہرے کے جسم کے ساتھ نہ لگے، باقی علیحدہ سے سامنے کو اوپر پردہ بھی رہے. ایسے احرام آج کل نا مل جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر مل جاتے ہیں. مختلف شہروں میں، لاہور میں نہ ملے، کراچی میں مل جاتے ہیں، یا جدہ وغیرہ میں بھی مل جاتے ہیں. مسئلہ، عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہونا منع ہے. مسئلہ، عورت کو احرام میں زیور، موزے اور دستانے پہننا جائز ہے، مگر نہ پہننا اولا ہے. احرام میں ممنوع کام، جماع کا ذکر عورتوں کے ساتھ کرنا یا جماع کے اسباب جیسے بوسہ لینا وغیرہ یہ بھی منع ہے. ساتھیوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے. خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا کسی شکاری کو جانور کی طرف رہنمائی کرنا اور اشارہ کرنا بھی منع ہے. جس نے احرام باندھ رکھا ہے وہ شکار نہیں کر سکتا. یہ شکار کرنے کی بات آئی ہے، اگر کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں شکار نہیں کرنا بلکہ مرغی وغیرہ یہ پالتو جانور جو ہوتے ہیں، بکری ہے، مرغی ہے، گائے ہیں، ان کو چونکہ شکار نہیں کیا جاتا، یہ تو پالتو ہوتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کا مسئلہ الگ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. آگے ہے شکاری کی مدد کرنا، مثلا شکاری کو بندوق، تیر، چھری، چاقو وغیرہ پکڑانا. آگے ہے خشکی کے شکار کو بھگانا، اس کا انڈا توڑنا، اس کا دودھ نکالنا وغیرہ، یہ سارے کام منع ہے. اپنے بدن یا اپنے کپڑے پر جوں کا مارنا یا اپنے کپڑے کو جوں مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، یہ بھی منع ہے. خوشبو لگانا، ناخن اور بال کا کاٹنا یا کٹوانا، یہ منع ہے. سر یا منہ کو ڈھانکنا، خواہ پورا ڈھانپے یا تھوڑا ڈھانپے. سلے ہوئے کپڑے پہننا جیسے کرتا، شلوار، واسکٹ، دستانے، موزے وغیرہ. ایسا جوتا پہننا جس میں پیر کی اٹھی ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ چھپ تو پیر کو اوپر لے کر آئیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اوپر آ کر نا ہڈی کی ایک نوک سی نکلی ہوئی ہے، ابھری ہوئی ہڈی ہے، تو اس کو ڈھانپنا وہ منع ہے مرد کے لیے. احرام میں مکروہ کام کا تذکرہ. احرام میں مکروہ کام، یہ تو تھے ممنوع کام. اب ہے کہ وہ کام کہ جو صرف مکروہ ہیں، برے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بدن سے میل کو دور کرنا، سر یا داڑھی اور بدن کو صابن وغیرہ سے دھونا. ایک تو ہے خوشبو والے صابن ہوتے ہیں جن سے خوشبو لگانی مقصود ہوتی ہے، ان سے بار بار دھوئیں گے تو پھر خوشبو لگانے کا حکم بن جاتا ہے، گویا کہ ہم نے خوشبو لگا لی. اور ایک ہے بغیر خوشبو کے صابن ہوتے ہیں، جیسے یوں سمجھیے کپڑے دھونے کے صابن ہوتے ہیں یا برتن دھونے والے صابن ہوتے ہیں، وہی مل لیے کسی نے، یا اس قسم کا بغیر خوشبو کا صابن بھی مل جاتا ہے بازار میں، تو اس سے کسی نے میل دور کرنے کے لیے سر یا داڑھی کو احتیاط سے دھو لیا. تو سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا، یہ سب مکروہ کام ہے. سر یا داڑھی کو اس طرح کھجلانا کہ بال یا جوں گرنے کا خوف ہو. ہاں، ایسے آہستہ آہستہ کھجلانا کہ بال اور جوں نہ گرے جائز ہے، یعنی جوں کو گرانا نہیں ہے، جوں کو خود سے گرانا نہیں ہے. احرام کے بعد تو اس کو یعنی مار سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں،
لیکن احرام کی حالت میں جوؤں کو گرانا نہیں ہے۔ داڑھی میں خلال کرنا بھی مکروہ ہے، اگر کرے تو اس طرح کرے کہ بال نہ گرے۔ بال توڑنا یہ ممنوع ہے، تو بالوں کو بھی اس طرح سے دھیان رکھنے کہ بال نہ گرے۔ داڑھی میں تہبند کے دونوں پلوؤں کو آگے سے سینا، اگر کسی نے سطر کی حفاظت کی وجہ سے سی لیا تو دم واجب نہ ہوگا۔ یہ تہبند ہوتا ہے نا، دونوں پلو ملا کے، یعنی بیچ میں سے کھلا ہوتا ہے، مردوں کو کھلا رکھنا چاہیے، لیکن کسی نے سی لیا اس ڈر سے کہ مجھ سے اس کے بغیر اپنے سطر کی حفاظت صحیح طرح نہیں ہو سکے گی، تو دم واجب تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایسے نہیں سینا چاہیے۔ چادر اور تہبند میں گرا لگانا یا سوئی اور پن وغیرہ لگانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر کسی کو کنٹرول نہیں ہے، یعنی کوئی جیسے عام طور سے جو شہر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، عموماً یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تہبند وغیرہ دیہات کے لوگوں کی بنسبت، تو ان کو طریقہ نہیں آتا صحیح طریقے سے، جیسے دیہات والے اڑس لیتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا، شہر والوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مشکل کی وجہ سے ایسی مجبوری میں وہ لگاتے ہیں پن یا گرا لگا لیتے ہیں، تو گنجائش تو ہے، دم تو نہیں آتا، لیکن جس کو پورا کنٹرول ہو، تو جس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، اسے نہیں لگانا چاہیے۔ لنگی میں نیفا جوڑ کر کمر بند ڈالنا، نیفا جوڑ کر کمر بند ڈالنا یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے زار بند کے لیے ہوتا ہے، جس میں زار بند ڈالا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز ڈال دی، ایسا سا کوئی بنا لیا، اور اس میں یوں سمجھیے کہ زار بند بنا کے تو اس کو باندھ لیا، تاکہ وہ بے شک سامنے سے کھلی ہو، لیکن وہ خود ہی کنٹرول رکھے۔ ناک اور ٹھوڑی کو کپڑے سے چھپانا، ناک اور ٹھوڑی کو کپڑے سے چھپانا، البتہ ہاتھ سے چھپانا جائز ہے۔ خوشبو سونگھنا، خوشبو والے کی دکان پر خوشبو سونگھنے کے لیے بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ اگر بلا ارادہ کہیں سے خوشبو آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے خوشبو سونگھنے کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن کوئی بندہ پاس ہی بیٹھا ہوا تو اس سے خوشبو اچھی آ رہی ہے، تو اس کی خیر ہے۔ اب ہے وہ کام جن کو احرام کی حالت میں کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، ضرورت کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے اور غبار دور کرنے کے لیے خالص پانی سے ٹھنڈا ہو یا گرم غسل کرنا جائز ہے، لیکن میل دور کرنے کی نیت سے نہیں کرنے چاہیے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ غبار سے مراد ہے کہ ایک ہوتا ہے میل جسم کے اوپر چڑھا ہونا، اور ایک ہوتا ہے مٹی مٹی ہو جانا۔ تو مٹی کو تو دور کر سکتے ہیں کہ مٹی تو پھر وہ جسم میں، وہ یعنی کہہ لیجئے کہ منہ پہ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، مٹی لگی ہو تو منہ میں جائے گی، یا اگر منہ کے اوپر چڑھی ہوئی تو کھانا کھاتے ہوئے اندر جائے گی۔ تو صرف پانی سے ہم، ٹھنڈا ہو یا گرم، اس سے ہم وہ ہاتھ منہ دھو لیں صرف پانی سے، تو یہ جائز ہے۔ انگوٹھی پہننا یہ بھی جائز ہے۔ دشمن سے شریعت کے موافق جنگ کرنا، یعنی جہاں پر اسلام نے اجازت دی ہے دشمن سے جنگ کرنے کی، حالت احرام میں ایسی کوئی نوبت آ جائے تو احرام باندھے باندھے بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ لنگی کے اوپر یا نیچے پیٹی باندھنا، لنگی کے اوپر یا نیچے پیٹی باندھنا، پیٹی سے مراد ہو گیا وہ کمر بند وغیرہ کہہ لیجیے، یا وہ کہہ لیجیے کہ جس میں عام طور سے وہ پیسے رکھتے ہیں، بیگ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو وہ لنگی پہلے باندھ لی اور اس کے بعد وہ باندھ لیا۔ کسی سایہ دار چیز کے نیچے بیٹھنا یہ منع نہیں ہے۔ بلا خوشبو کے سرما لگانا، پڑوال نکالنا، آنکھوں کے اوپر اندر جو چیپڑ سا آ جاتا ہے اس کو نکالنا، دانت اکھاڑنا، آبلے کو توڑنا، یعنی اگر ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑ گیا اور ڈینٹسٹ نے دانت نکال دیا تو حالت احرام میں جائز ہے۔ آبلے کو توڑنا یعنی کوئی دانہ وغیرہ پھوڑا بن گیا تھا اور اس کو پھوڑنا پڑا تو یہ جائز ہے۔ سر اور چہرے کے علاوہ سب بدن کو ڈھانپنا، کان، گردن اور پیروں کو چادر، رومال وغیرہ سے ڈھانپنا۔ یہ مرد کے لیے بات ہو رہی ہے کہ مرد کے لیے سر اور چہرے کے علاوہ باقی سب بدن کو ڈھانپنا، کان، یعنی یہ جائز ہے۔ سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا مرد اور چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، کان، گردن اور پیروں کو چادر، رومال وغیرہ سے ڈھانپ سکتا ہے۔
دیگ طباق چارپائی وغیرہ کو سر پر اٹھانا، دیگ وغیرہ کو اٹھا کر اگر سامان کو یا بیگ وغیرہ کو کوئی بھی چیز کو اٹھا کر چھوڑنا ہے تو سر پہ رکھ سکتے ہیں. یہ سر پہ یوں سمجھیے پہننا منع ہے، لیکن یہ چیزیں پہننے کے زمرے میں نہیں آتی اگرچہ ان سے ہمارا سر ڈھانپا جائے گا. موذی جانوروں کو مارنا جیسے سانپ، بچھو، پسو، چھپکلی، گرگٹ، بھیڑ، کھٹمل، مکھی، چیل، مردار خور وغیرہ، کوا وغیرہ. مردار خور کوا جو انسانوں کو دیکھ کے بھی ان کو بھی کاٹنے کی گویا کی کوشش کرتا ہے، ایسی اگر نوبت آ گئی اور پیچھے پڑ رہے تو ان کو مار سکتے ہیں. الائچی، لونگ اور خوشبو کے بغیر پان کھانا، الائچی، لونگ اور خوشبو کے بغیر پان کھانا، ایسا کھانا کھانا جس کو خوشبو ڈال کر پکایا گیا ہو. پکا لیں گے تو وہ پھر خوشبو نہیں کہلاتا، وہ پھر ایک اپنا کھانے کی اسمیل ہو جاتی ہے، وہ خوشبو کے طور پر استعمال نہیں سمجھا جاتا. اپنا یا کسی دوسرے کا نکاح کرنا جائز ہے لیکن صحبت کرنا جائز نہیں. آگے ہے طواف کا بیان. اس سے مراد بیت اللہ کے چاروں طرف 7 مرتبہ گھومنا ہے. طواف کا مطلب ہوتا ہے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنا ہے. طواف کا مختصر طریقہ: بیت اللہ کے سامنے جس طرف حجر اسود ہے، جہاں پر جس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کی طرف جا کر منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دہنا مونڈا حجر اسود کے مغربی کنارے کے مقابل ہو اور سارا حجر اسود دہنی طرف رہے. سارا حجر اسود دہنی طرف رہے، یعنی یوں سمجھیے کہ حجر اسود کو ذرا سا ہم اپنے دانی طرف ہی رکھیں گے. اس کے بعد طواف کی نیت کر کے دائیں طرف کو اتنا چلیں کہ دوبارہ گھوم کے حجر اسود بالکل سامنے آ جائے، اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں. یعنی کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد موقع ہو تو جا کر حجر اسود کو بوسہ دے. اس کے بعد داہنی طرف یعنی بیت اللہ کے دروازے کی طرف کو چلے اور بیت اللہ بائیں طرف رہے اور طواف میں حتیم کو بھی شامل کرے. یہ دیکھیے پہلے جو تھا نا، ہم نے جب یعنی ہم سامنے پہنچے تو طواف کی نیت کرنی ہے، اور طواف کی نیت کر کے پھر آگے حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر حجر اسود کے بالکل قریب چلے جائیں گے. گویا کہ حجر اسود کے بالکل قریب جا کر وہاں پر نماز میں جیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو وہاں پر ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک، یعنی اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. اس طرف کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد اگر موقع ہو تو آگے کو ہو کر حجر اسود کو بوسہ دے دیں، رش نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب بوسہ دے لیا اب پھر دائیں طرف کو چلنا شروع کر دیں، یعنی بیت اللہ سے حجر اسود سے بیت اللہ کے دروازہ پاس ہی ہے، ساتھ ہی ہے، اس طرف کو چلنا شروع کریں. وہاں سے چلے اور اس طرح سے چلنا ہے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف رہے اور طواف میں حتیم کو بھی شامل کرے. پھر حتیم آ جائے گا تو حتیم کے بیچ میں سے ہو کر نہیں گزرنا، حتیم کی دیوار کے پیچھے سے ہو کر جانا ہے. پھر جب طواف کرتا ہوا بیت اللہ کے چوتھے کنارے یعنی اس رکن یمانی پر پہنچے، چوتھے کنارے کو رکن یمانی کہتے ہیں، تو اس کا استلام کرے، یعنی دونوں ہاتھ یا صرف دانا ہاتھ اس کو لگائے، بوسہ نہ دے، بوسہ نہ دے اس کو. یہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے، آگے بات آ جائے گی کہ جس بندے کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا وہی ہاتھ لگائے گا، دور سے اس کا استلام ورنہ نہیں کرنا. استلام کا مطلب بتا دیے یہاں پر کہ دونوں ہاتھ یا صرف دانا ہاتھ اس کو لگائے، یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. پھر جب دوبارہ حجر اسود پر آ جائے تو حجر اسود کا پہلے کی طرح استلام کرے، پہلے کی طرح استلام کرے. یہ ایک چکر ہوا، اس طرح 7 چکر پورے کرے. اس کے بعد 2 رکعت طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے. پھر مستحب ہے کہ چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں پر جا کر
آب زمزم پیے اور دعا کرے۔ اب تو چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کی طرف کوئی نہیں جا سکتا، وہ نیچے نیچے چلا جائے گا، یعنی نیچے جاتے تھے پہلے، اب وہ تو نہیں ہوتا۔ اب کہیں پر بھی طواف یعنی زمزم پی سکتے ہیں طواف مکمل کرنے کے بعد، جگہ جگہ کولر رکھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات البتہ یہ آئی کہ عورت سوال آیا ہے کہ عورت کہاں پر تک ہاتھ اٹھائے گی؟ جس طرح سے مرد نے ہاتھ اٹھانا ہے، عورت بھی اسی طرح سے ہاتھ اٹھائے گی۔ البتہ دیکھ، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ عورت کو کیا مرد جتنے ہی ہاتھ اٹھانے ہوں گے، یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ یہ پھر کل بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تنبیہات: طواف کے بعد اگر سعی بھی کرنی ہو تو طواف شروع کرنے سے پیشتر اصطباع بھی کرے۔ اصطباع کا مطلب یعنی چادر کو دائیں میں سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے اور داہنا کندھا کھلا رہنے دے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ مرد نے اگر طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے تو یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ جس طواف کے بعد بھی سعی کرنی ہوتی ہے مرد نے۔ بعض طواف ایسے آئیں گے جیسے جب ہم عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو خالی بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی نے چادریں پہنے طواف کر لیا تو اس کو استباع نہیں کرنا ہوگا۔ استباع صرف اسی کو کرنا ہوگا کہ جو بندہ جس نے بعد میں صحیح بھی کرنی ہے۔ سوال آیا کہ استلام کرتے وقت سینہ گھومنا ہوگا۔ سینہ گھومیں گے لیکن واپس دوبارہ لیکن قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، وہیں پر ہی دوبارہ یعنی قدم آگے بڑھے گا تو پھر پہلے دائیں طرف یعنی بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو پھر قدم آگے بڑھے، ورنہ جتنے قدم بھی بیت اللہ کی طرف منہ کیے کیے بڑھائیں گے اتنے قدم دوبارہ پیچھے آنا پڑے گا، اور پھر دوبارہ سے ہمیں وہ والے قدم بیت اللہ کو بائیں طرف رکھ کر ادا کرنے ہوں گے۔ الاستباع تمام طواف میں باقی رکھے اور اول کے 3 چکروں میں رمل بھی کرے۔ استباع تو پورے طواف میں رہے گا اور اول کے 3 چکروں میں رمل بھی کرے گا۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے کچھ تیزی کے ساتھ قریب قریب قدم رکھ کر چلے۔ عورت رمل نہیں کرے گی، مرد اکڑ اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے کچھ تیزی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلے گا، لیکن عورت رمل نہیں کرے گی۔ عورت استباع بھی نہیں کرے گی، عورت رمل بھی نہیں کرے گی۔ جب 2 گانا یعنی 2 نفل پڑھے تو مونڈے ڈھانک کر پڑھے مرد۔ استباع کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ استباع صرف طواف میں ہوتا ہے، یعنی کندھے کھلے ہوں مرد کے، سطر تو ڈھانپا ہوا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے سطر کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایسے اس جسم کو کھول کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ طواف بیت اللہ کے باہر اور مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے باہر نکل کر طواف کرے گا تو طواف نہیں ہوگا۔ طواف کے واجبات کا ذکر: طہارت ہو، یعنی حدث اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہو۔ نمبر 2، ستر عورت، جسم کا جہاں پر بھی جسم کو ڈھانپنا ہے وہ ستر عورت یعنی شرمگاہ کو جتنا بھی مرد کا ہے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ سارا ڈھانپا ہوا ہو۔ جو شخص پیدل چلنے پر قادر ہو اس کو پیادہ طواف کرنا، کسی ویل چیئر وغیرہ پر یا کسی چیز پر سوار ہو کر نہیں کرے گا، وہ پیدل ہی چلے گا۔ طواف اس طرح کرنا کہ حجر اسود کے بعد بیت اللہ کا دروازہ آئے، پھر حتیم آئے، پھر رکن یمانی آئے، یہ اس طرح سے کرنا واجب ہے۔ الٹی سائڈ سے طواف نہیں کرنا، یعنی حجر اسود سے الٹا چلنا شروع کرے کہ پہلے رکن یمانی آئے پھر حتیم آئے پھر جا کے دروازے والا حصہ آ رہا ہے، الٹی طرف سے طواف کرے تو یہ واجب کے خلاف ہے۔ حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا، یعنی حتیم سے کے بیچ میں سے یعنی شارٹ کٹ نہیں لگانا، بیچ میں سے نہیں جانا۔ مسئلہ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی واجب کو ترک کرے گا تو طواف کا اعادہ واجب ہوگا۔ اگر اعادہ نہیں کیا یعنی دوبارہ طواف نہیں دہرایا تو اس کی جزا واجب ہوگی۔
جی یہیں پر ہی بس کرتے ہیں, دوسرے سبق کا ٹائم ہو گیا. سوال آیا ہے کہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے احرام میں, اس لیے بوسہ منع کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ جی جب خوشبو لگائی گئی ہے تب آپ فوراً ہی جیسے نمازوں کے اوقات میں وہ خوشبو لگاتے ہیں, تو آپ اب سب سے پہلے احرام باندھنے میں آپ جا کے بوسہ دیں گے تو خوشبو آپ کو لگ جائے گی, اس صورت میں تو آپ نے بوسہ نہیں دینا. لیکن جب مجمع مسلسل بوسہ دیتا جا رہا ہے تو وہ پھر خوشبو, ویسے اس میں سے ایک اسمیل تو آئے گی خوشبو کی, لیکن وہ آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے منہ پر نہیں لگے گی بوسہ دینے کی وجہ سے, وہ یوں سمجھیے کہ پچ چکی ہوگی اچھی طرح سے, تو اس وجہ سے اس کو بوسہ پھر بعد میں دے سکتے ہیں جب ایک مجمع دے چکا ہو.